ماں آج لیٹ مت ہونا، آپ نے وعدہ کیا تھا ہم گھومنے کے لیے جائیں گے۔ ہر بار آپ وعدہ کر کے بھول جاتی ہیں، لیکن اس بار آپ دیر مت کرنا۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکل ہی رہی تھی، تبھی میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا اٹھی اور وعدہ کیا کہ ہاں آج میں لیٹ نہیں ہوں گی، بلکہ وقت پر واپس آ جاؤں گی۔ میرا شوہر اندر بیٹھا دیکھ رہا تھا، بولا اگر وعدے پورے نہیں کر سکتی ہو تو بچوں کے ساتھ وعدے کیا بھی مت کرو، انہیں امید مل جاتی ہے اور تم لیٹ ہو جاتی ہو تو وہ امید ٹوٹ جاتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے انہیں۔ میں بھی کیا کرتی، میری نوکری ہی ایسی تھی، دیر سویر تو ہو ہی جاتی تھی، اسی وجہ سے میں اپنی فیملی پر اتنی توجہ نہیں دے پاتی تھی جتنی ایک ماں کو دینی چاہیے تھی، اور اس بات کا افسوس مجھے ہمیشہ ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں شام کو اسے باہر گھمانے لے کر جاؤں گی، ہم سب اچھا سا ڈنر بھی کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں اس سے وعدہ تو کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وقت پر واپس آ پاؤں گی یا نہیں۔ جب بھی کوئی وعدہ کرتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے دیر ہو جاتی تھی۔ واپس آتی تو وہ سو جاتی تھی، اکثر مجھ سے ناراض بھی رہتی تھی کہ ہمیشہ آپ اپنے کام کو اہمیت دیتی ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں۔ ابھی وہ 6ٹھی کلاس میں تھی اور اتنی سمجھدار ہو گئی تھی، ہر چیز کو محسوس کرتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی شکوہ رہتا تھا کہ میں بچوں کو ناراض کر دیتی ہوں اور انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ بہت بار میں نے سوچا کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں، لیکن سرکاری نوکری تھی اور وہ بھی ایک اچھی پوزیشن پر، چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے مہنگائی کے دور میں اکیلے گھر نہیں چلایا جا سکتا۔ آج کل مرد جتنی مرضی محنت کرے، لیکن اکیلے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تو میں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ آخر اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے ایک انسان کو گھر چلانا۔ پہلے بھی تو لوگ چلاتے تھے نا، ان کے دور میں بھی مہنگائی وغیرہ ہوتی تھی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سہولتیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ہماری خواہشیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم ضرورت سے زیادہ خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر صرف ضرورت پوری کرنے پر دھیان دے تو خواہشات پوری کرنے میں ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی دن ضائع نہ کرنے پڑے۔ ہر کوئی بس ایک ہی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کس طرح زیادہ پیسہ اور زیادہ رتبہ حاصل کیا جائے، نہ جانے کیا ہوگا اس سب سے۔ یہی سوچ کر میں روز خود کو بمشکل تیار کرتی اور اپنے کام پر نکل جاتی۔ میں ایک جج تھی، روز کورٹ پر جانا اور وہاں پر مقدمات نپٹانا اور پھر گھر آ جانا۔ زندگی کے کئی رخ دیکھ چکی تھی، ایسے ایسے مقدمے آتے تھے جنہیں سن کر بعض دفعہ میری روح کانپ جاتی تھی۔ یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک جج ہو، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ذرا سا بھی غلط فیصلہ ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرف ہم سب لوگ جا رہے ہیں وہاں ایمانداری ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اتنے بے ایمانوں میں ایماندار رہنا انتہا سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ مجھ پر روز بروز دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، کبھی فیملی کی دھمکیاں دی جاتی تو کبھی رشوت کا الزام لگایا جاتا۔ نہ جانے کیسے میں اس سب کیچڑ میں اپنے آپ کو بچا بچا کر چل رہی تھی، پھر بھی چھینٹے میرے دامن پر آ ہی جاتے تھے۔ میرے ابا بھی ایک جج تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں جج بنوں۔ مجھے بھی اسی فیلڈ میں انٹرسٹ تھا، اسی لیے میں نے پڑھائی مکمل کی اور پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ جس دن میں جج بنی اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے شروع سے ہی ایمانداری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ ایماندار رہنا کتنا مشکل کام ہے، یہاں تک کہ مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے بہت لمبے عرصے تک نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کیے رکھا اور ان کی مدد سے اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کیا۔ آہستہ آہستہ مجھے چیزیں سمجھ آنے لگ گئی تھیں اور میں اس ماحول میں ڈھل گئی۔ وہ سارے کیسز جو پہلے مجھے بہت پریشان کر دیتے تھے اب میں بآسانی ہینڈل کر لیتی تھی۔ فطری طور پر میں ایک دلیر انسان تھی،
اسی لیے لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آتی تھی۔ کچہری کا مخصوص ماحول، ادھر ادھر بھاگتے وکیل اور فیصلے سناتے جج، یہی میری زندگی تھی۔ جیسے ہر پیشے میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور جیلسی ہوتی ہے، ویسے ہی اس پیشے میں بھی ججز کو ایک دوسرے سے کافی حسد محسوس ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی دوڑ تھی جس میں ہم سب بندھے ہوئے تھے، مقابلے بازی کی دوڑ۔ بہت بار کوشش کی گئی کہ مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ جب بھی میں کوئی فیصلہ ظالموں کے خلاف کرتی تھی تو مجھے یوں ہی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا۔ جب بھی اماں کے پاس جاتی وہ کہتی ساری زندگی تمہارے ابا یہی کام کرتے رہے ہیں اور انہیں بھی ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مرد تھے اور انہیں پورا گھر چلانا تھا، لیکن تم عورت ہو اور تمہارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پر توجہ دو، چھوڑ دو اس نوکری کو۔ ویسے بھی میرے ریٹائرمنٹ میں کچھ سال باقی تھے، میں جلد ہی ریٹائرمنٹ لے رہی تھی۔ مجھے اور کام نہیں کرنا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے 3-4 سال میں میں اس نوکری کو مکمل طور پر چھوڑ دوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ روز کی طرح تیار ہو کر میں آج بھی کچہری کے لیے نکل آئی۔ کورٹ میں پہنچی تو ہر طرف مخصوص شور پھیلا ہوا تھا۔ پورا دن میرا یہاں پر کیسز میں مصروف جانا تھا۔ میں نے پہلے ہی اپنی اسسٹنٹ سے کہہ دیا تھا کہ آج اتنے کیسز مت رکھنا، مجھے جلدی گھر جانا ہے، کیونکہ بیٹی سے وعدہ کیا تھا۔ میں اسے کیے وعدے کو توڑ کر بہت شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میرے ابا بھی مجھ سے وعدے کرتے تھے کہ وہ مجھے ضرور باہر گھمانے پھرانے لے جائیں گے، لیکن انہیں بھی کوئی نہ کوئی کام آڑے آ ہی جاتا تھا، اسی لیے میں ان سے ناراض ہو جاتی تھی۔ بعد میں کسی نہ کسی طرح وہ مجھے منا ہی لیتے تھے۔ میں لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں پلی بڑی تھی۔ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، سب لوگ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ میرے ابا بھی سرکاری جج تھے۔ اپنے ماں باپ کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میری پیدائش کے بعد ڈاکٹرز نے اماں سے کہا کہ آپ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ انہیں بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں اکلوتی اولاد تھی تو لاڈلی بھی حد سے زیادہ تھی۔ میرے دادا دادی دونوں مجھ سے خوب پیار کرتے تھے۔ میرے دادا بہت بڑے زمیندار رہ چکے تھے۔ انہوں نے یہ گھر بہت ہی پیار و محبت سے بنایا تھا۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، حویلی نما گھر تھا اور ہم سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ میرے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹے 3 بھائی یعنی میرے 3 چچا تھے اور 1 پھپھو تھی۔ پھپھو کی شادی دادی نے بہت ہی کم عمری میں کر دی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی ان کے شوہر کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ بیوگی کے بعد وہ اپنے بچے کے ساتھ ہمارے گھر آ کر رہنے لگ گئی۔ ساری عمر دادا دادی نے ان سے کہا کہ دوبارہ شادی کر لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام فیضان تھا، میرا ہی اہم عمر تھا، اس لیے ہم دونوں میں خوب بنتی تھی۔ میرے بڑے چچا کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ منجلے چاچا کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور سب سے چھوٹے چچا کے 2 بیٹے تھے۔ انہیں بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کے نصیب میں بیٹی نہیں تھی۔ دادا ابو کا اپنا بزنس تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے بیٹوں میں سے کوئی ان کے کاروبار کو سنبھالے اور اس میں دلچسپی لے، لیکن چاروں بیٹوں کو کاروبار میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے سب نے سرکاری ملازمتیں کرنا شروع کر دی۔ دادا اس بات سے ناخوش تھے، لیکن دادی نے سمجھایا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ آپ نے بھی تو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کاروبار کیا ہے، تو اب انہیں ان کی زندگی جینے دیں۔ لیکن دادا بوڑھے ہو رہے تھے، ان سے بزنس سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ انہیں دل کا مرض تھا۔ دکھنے میں تو وہ چاق و چوبند لگتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ مینیجر کافی اچھا انسان تھا اور اعتبار کے لائق بھی تھا۔ سالوں سے دادا کے ساتھ کام کر رہا تھا،
اسی لیے اس نے اچھے سے پوری ایمانداری سے بزنس سنبھال رکھا تھا، اس لیے دادا کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ سب دادا سے کہتے تھے کہ اب بزنس وغیرہ چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جائیں، کیا کرنا ہے اتنا کام کر کے، بچے کماتے ہو تو ہے نا۔ لیکن دادا کو اپنے بزنس سے بہت لگاؤ تھا، اسی لیے انہوں نے منع کر دیا۔ ہمارا گھر کافی بڑا بنا ہوا تھا اور گھر کے چاروں طرف بڑی سی چار دیواری بنی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے پر بہت بڑا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ یہ باغیچہ دادی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہیں پیڑ پودوں سے خاص لگاؤ تھا، طرح طرح کے پھول اور پودے لگا رکھے تھے۔ ایک طرف سبزیاں لگائی ہوئی تھی، جب بھی گھر میں سبزی پکانی ہوتی وہاں سے تازی سبزیاں توڑ کر پکا لی جاتی۔ میری اماں کو گھرداری کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ گھر میں ایک ہی کچن بنا ہوا تھا اور وہیں پر تینوں وقت کا کھانا بنتا تھا۔ گھر کی عورتیں مل کر کھانا بناتی تھیں، میں بھی اماں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ نیچے والی منزل تو عام طور پر کھانا وغیرہ اور مہمانوں کے رہنے کے لیے ہی استعمال ہوتی تھی۔ اوپر والی منزل پر ہماری فیملی اور بڑے چچا کی فیملی رہتی تھی، اور اس سے اوپر باقی دو چچا کی۔ گھر کئی منزلہ تھا لیکن کافی وسیع و عریض بنا ہوا تھا، کمروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھپھو لوگ سب سے نچلے حصے میں ہی رہتے تھے کیونکہ دادا دادی کو بھی وہاں رہنا پسند تھا۔ ویسے الگ سے تیسری منزل پر ان لوگوں کا گھر بنا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر پھپھو نیچے ہی رہتی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، اسی لیے بار بار اوپر چڑھنا مشکل ہوتا تھا، اور دادا دادی بھی نیچے والے حصے میں ہی رہتے تھے۔ بس پھپھو کا بیٹا اوپر والے کمرے میں رہتا تھا، اسے وہ کمرہ بہت پسند تھا۔ ہمارے پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں ہی بالکل ہماری طرز کا ایک گھر بنا ہوا تھا، بس اس کی منزلیں دو تھیں۔ وہ گھر دادا کے بہت ہی اچھے دوست فراز انکل کا تھا۔ دادا اور فراز انکل بچپن کے دوست تھے اور گاؤں میں ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ پھر دونوں نے ساتھ ہی شہر آ کر کاروبار شروع کیا۔ فراز انکل نے تو چمڑے کا کاروبار شروع کیا تھا اور وہ خوب چلنے لگا تھا۔ دادا نے کپڑوں کا کاروبار کیا تھا، دونوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ فراز انکل کے دو ہی بیٹے تھے اور ایک بیٹی، اور ان کے دونوں بیٹے اب ان کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ فراز انکل اکثر دادا کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو تمہارے بیٹوں میں سے کسی نے بھی بزنس نہیں سنبھالا، اور میرے بیٹوں نے تو بزنس سنبھال لیا، اب میں ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں، جس پر دادا آگے سے غصہ کرنے لگتے۔ ان کی نوک جھونک دیکھ کر ہم سب کو بہت مزہ آتا تھا۔ اکثر ان کی فیملی ہمارے گھر پر اور ہماری فیملی ان کے گھر پر موجود رہتی تھی۔ پیار اتنا بڑھ گیا تھا کہ دادا نے دونوں گھروں کے بیچ میں ایک دروازہ بنوا دیا جو ایک دوسرے کے گھر آنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فراز انکل کے دونوں بیٹوں کو بھی ہم چاچا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور چھوٹے بیٹے کے ہاں صرف ایک ہی بیٹا تھا جو انتہائی نگ چڑھا تھا۔ شروع سے میری اس سے کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ اس کا نام ہاشم تھا۔ وہ بچپن سے مجھے ہر چیز کو لے کر چڑھاتا، حالانکہ باقی کزن سے تو اس کی خوب بنتی تھی، لیکن مجھ سے بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بچپن سے اس سے ایک خاص قسم کا بیر تھا۔ جب اس کی بڑی کزن کی شادی ہوئی تو ہمیں بھی بلایا گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، ساتھ ہی جا کر شاپنگ وغیرہ کرتے۔ اس کی امی نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ شاپنگ کے لیے ہم سب کو روز لے کر جایا کرے گا اور واپس بھی چھوڑا کرے گا، اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ اکتا گیا تھا۔ ہم اسے خوب پریشان کرتے اور مالز میں گھومتے رہتے۔ کئی گھنٹے اسے ہمارا انتظار کرنا پڑتا کیونکہ اپنی ماں کا حکم ٹالنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ وہ بہت سخت مزاج خاتون تھی اور ذرا سی غلطی پر اسے ڈانٹ دیتی تھی۔ پورے گھر میں وہ صرف اپنی امی سے ہی ڈرتا تھا، اور جب ایسا ہوتا تھا تو مجھے تو بہت مزہ آتا تھا۔ ہم سب لوگ ہر سال چھٹیوں میں گھومنے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف ضرور جاتے تھے، اور یہ سفر ہمارا اپنی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا۔ ہمیشہ ہمارا سفر بہت اچھا رہتا، لیکن ہاشم مجھے اس سفر میں بہت پریشان کرتا تھا۔ ہم سب کزن مل کر
شمالی علاقہ جات جاتے تھے۔ دادا جان کے ایک دوست کے وہاں پر ہوٹل بنے ہوئے تھے، ہم وہیں رکتے تھے تاکہ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں اکیلی کہیں بھی نہیں رہتی تھی۔ اس سال بھی ہم لوگوں نے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ساری تیاری مکمل کر لینے کے بعد گاڑیوں میں سامان رکھا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھے اسے ہاشم چلا رہا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا ڈرائیور تھا اور بہت ہی اچھے سے گاڑی چلاتا تھا۔ میں نے بہت منع کیا کہ میں اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن فیضان اور باقی کزنز نے مل کر مجھے ادھر ہی بٹھا دیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن خاموش ہو گئی۔ راستے بھر وہ مرر سے دیکھ کر مجھے منہ چڑھاتا رہا۔ پتہ نہیں مجھے تنگ کر کے اسے کیا مزہ آتا تھا۔ میں منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئی اور خود ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب اس کی طرف نہیں دیکھوں گی، لیکن اس کی حرکتیں مجھے مسلسل زج کر رہی تھیں۔ سفر لمبا تھا، اسی لیے میں ٹیک لگا کر سو گئی۔ ویسے بھی مجھے کہیں پر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی تھی۔ میری امی میری اس عادت سے بہت تنگ رہتی تھی۔ ہم باہر کہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتے تو مجھے جہاں جگہ ملتی میں وہیں بیٹھ کر سونے لگ جاتی تھی۔ مجھے سونا اور کھانا یہ دو چیزیں بہت پسند تھی، پھر بھی میں موٹی نہیں ہوتی تھی۔ کالج میں اکثر لڑکیاں کہتی تھیں آخر ایسا کون سا نسخہ استعمال کرتی ہو جو اتنی دبلی پتلی رہتی ہو، ہمیں بھی بتاؤ نا۔ میں آخر کیا بتاتی، ہمارے خاندان میں کوئی بھی موٹا نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے میرے اندر بھی موٹاپا پیدا نہیں ہوا۔ خیر ابھی بھی میں اپنے ساتھ بہت سی چیزیں کھانے پینے کی لے کر آئی تھی۔ میرے کزنز کو پتا تھا مجھے ہر کچھ دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے لیے الگ سے چیزیں لگ کر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن ہاشم کے مسلسل زج کرنے پر مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیچ میں ہی گاڑی رکوا کر فیضان سے کہا کہ میں تم لوگوں کی گاڑی میں بیٹھوں گی، ادھر کسی اور کو بھیج دو۔ میری ضد پر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ باقی کا سفر میرا اچھے سے کٹ گیا۔ جب ہم ہوٹل پہنچے تو شام اتر چکی تھی، ہر طرف شام کا سرمئی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ یہ وقت مجھے بہت پسند تھا، لیکن اماں مجھے منع کرتی تھی کہ اس وقت باہر مت نکلا کرو، مغرب کے وقت باہر نکلنا اچھی بات نہیں ہوتی، جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھے یہ وقت اتنا پسند تھا کہ میں چھپ کر چھت پر چلی جایا کرتی تھی اور گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ پھر اماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آتی تو دیکھتی کہ میں وہاں موجود ہوتی تھی۔ ہاشم اکثر میرا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ میں اکیلی تو نہیں جاتی تھی، کسی نہ کسی کزن کو ساتھ لے کر جاتی تھی، ورنہ اکیلے تو میری ڈر سے جان ہی نکل جاتی۔ مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ ہم ہوٹل میں داخل ہوئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر فریش ہونے لگے۔ لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اسی لیے تھکن بھی ہو رہی تھی۔ میں نہا دھو کر باہر آئی تو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میری کزن افشاں کہنے لگی چلو یار تھوڑا سا گھوم کر آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار ابھی بہت اندھیرا ہو گیا ہے، ہم صبح گھومیں گے، ابھی تھوڑا آرام کرتے ہیں اور ہوٹل کے اندر ہی گھوم پھر لیتے ہیں۔ باقی کزنز کا بھی یہی کہنا تھا، اس لیے ہم نے کھانا منگوایا اور وہ لذیذ کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب ایک کمرے میں بیٹھ کر مووی دیکھنے لگ گئے۔ ہاشم نے جان بوجھ کر ہارر مووی لگائی تھی تاکہ میں ڈروں، لیکن وہ مووی بہت زیادہ دلچسپ تھی، اسی لیے ڈرنے کے باوجود میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب بھی کوئی ہارر سین آتا تو میں افشاں کے پیچھے چھپ جاتی اور سب میرا مذاق اڑاتے۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تو ہم سب سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ ہارر مووی دیکھنے کے بعد اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یوں لگتا کہ کوئی بھوت میرے آس پاس گھوم رہا ہے۔ حالانکہ ایک ہی کمرے میں اور افشاں سو رہے تھے۔ میں سو کیا رہی تھی، بس کمبل منہ تک اوڑھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ یہاں پر کافی سردی پڑ رہی تھی، ذرا سے بھی ہوا سے کوئی چیز کھٹکتی تو مجھے لگتا کہ جیسے کوئی کھڑکی بجا رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے بیڈ کے آس پاس کوئی چل رہا ہے۔ اتنی زیادہ خوف کی وجہ سے مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں بار بار افشاں کی نیند خراب کرتی اور کہتی کہ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
तंग आकर उसने कहा कि सो जाओ वरना मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, कहीं मत जाना, यहीं पर रहो। पूरी रात मैंने किस तरह से काटी थी ये मैं ही जानती थी। मुझे डर तो बहुत लगता था, लेकिन फिर भी मैं ऐसी मूवीज़ देखती थी, जिन्नात की कहानियाँ सुनती थी, जिन्नात के बारे में जानना चाहती थी। इन सब बातों में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होती थी। सब कहते थे अगर इतना डरती हो तो ऐसी चीज़ें देखती क्यों हो, लेकिन शौक तो फिर शौक होता है ना। सुबह के करीब जाकर मेरी आंख लगी थी। फिर मुझे अफशा ने 9 बजे उठा दिया और कहने लगी, देखो कब से सब उठ गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ नाश्ता कर लो, और तुम हो कि अभी तक उठी नहीं हो। मैंने कहा यार मैं सोई ही अभी थी। क्या तुम रात भर सोई नहीं हो क्या? क्या कर रही थी? वो हैरत से मुझसे पूछने लगी। कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा था, एक तो तुम और तुम्हारा डर। चलो उठो अब फ्रेश होकर आओ। उसने मुझे वॉशरूम की तरफ धकेला। मैं फ्रेश होकर आई और नाश्ता करने लगी। फिर हम घूमने फिरने के लिए निकल गए। वहाँ के बाज़ारों में घूमते घूमते अचानक मुझे एक छोटा सा खरगोश नज़र आया। खरगोश मुझे बेहद पसंद थे। वो फुदकता हुआ दूर जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लग गई। जैसे जैसे वो भाग रहा था मैंने भी अपनी रफ्तार तेज़ करना शुरू कर दी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस उसे अपने हाथों में उठाऊं, और इसी कोशिश में मैं अपनी कज़न से बिछड़ गई। एक गले के कोने पर पहुंचकर मैंने देखा खरगोश कहीं पर भी नहीं है। शायद वो किसी कोने में दुबक गया था, लेकिन मैं किसी और जगह पर आ गई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान सा इलाका था। अब वापसी का रास्ता कहाँ से था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। चारों तरफ गलियाँ ही गलियाँ थीं। मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊँ, ये सोच के आते ही मुझे रोना आने लगा। परेशानी से मैं इधर उधर देख रही थी, कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जिसकी मदद से मैं वापस अपने कज़न्स के पास चले जाती। फिर सोचा कि चलो उनमें से किसी को फ़ोन करके बोलती हूँ मुझे आकर ले जाओ, लेकिन याद आया फ़ोन तो मैं अफशा के पास छोड़ आई थी। अपनी लापरवाही और बेवकूफ़ी पर मुझे सख्त गुस्सा आया कि खरगोश के पीछे मैं यहाँ तक भागी चली आई। कुछ देर में हमें वापस होटल भी पहुँचना था और मैं यहाँ फंस गई थी। कोई नहीं दिख रहा था जिससे मैं मदद मांगती। वहाँ बहुत से घर बने हुए थे। मैंने एक घर पर दस्तक दी तो पता चला यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, सारे घर खाली थे। अब तो मुझे सचमुच रोना आ गया। मैं वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। बाहर मौसम भी ख़राब हो रहा था और लग रहा था कि अभी के अभी बारिश हो जाएगी, और अगर बारिश बरसना शुरू हो जाती तो वापस पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये ढलवानी रास्ता था और मुझे उन पर चढ़ने का इतना तजर्बा नहीं था। हमेशा फिसल जाती थी। बारिश की वजह से अंधेरा फैल सकता था। मैं बहुत बुरी फंसी थी। अब तो उन लोगों ने मुझे ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। एक तो मुझे रास्ते भी याद नहीं रहते थे, फिर भी मैंने उठकर कोशिश की कि इधर से उधर रास्ता ढूंढने के लिए जाऊं। बार बार उसी गली में आकर पहुंच जाती थी। नाचार मैं वहीं नीचे बैठ गई और इंतज़ार करने लगी थी कि कज़न्स में से कोई ढूंढता हुआ मुझे यहाँ पर आ जाए तो मैं उसके साथ जाऊं। मुझे वहाँ बैठे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी नहीं आया था। क्या पता वो मुझे भूल गए हों और वापस होटल चले गए हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझे लिए बिना कैसे जाएंगे? क्या पता मैं उन्हें मिली ही ना हूँ, कब से ढूंढ रहे हों। अभी मैं बैठी यही सब सोच रही थी, तभी मुझे अपनी बहुत ही करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं फौरन से डर गई कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए डर के मारे वहीं बैठी रही। अंधेरा फैल रहा था और मुझे डर भी बेहद लगता था। मैंने सर उठाकर देखा था, मेरे सामने हाशिम खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा फैला हुआ था। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रुक गई। मैं जानती थी उसका गुस्सा बहुत ही बुरा है, और अभी तो मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ था। मुझे यूं दुम साधे देखकर उसने कहा, उठो फौरन से। मैं डरते डरते उठ गई और चुपचाप आगे आगे चलने लगा, और मैं उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद वो मुझे उसी बाजार के बीचों बीच ले आया जहाँ पर मैं उनसे बिछड़ी थी। सब कज़न्स वहाँ परेशान हाल खड़े थे।
حاسم نے غصے سے فیضان سے کہا کہ اسے لے کر ہوٹل چلو، میں باقیوں کو لے کر آتا ہوں۔ فیضان مجھے لے کر ہوٹل کی طرف چل دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تم آخر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے روتے روتے اسے ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو ہاشم کتنا پریشان ہو گیا تھا اور اب اس کے غصے سے ہم سب واقف ہیں۔ چلو اب ہوٹل جا کر اس سے بحث مت کرنا، چپ چاپ بیٹھی رہنا، اس کا غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فیضان کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ فیضان ایک سمجھدار قسم کا انسان تھا، ہر ایک کا خیال رکھتا اور دھیان رکھتا تھا۔ ہم سب اسے اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو میرا ہم عمر ہی تھا، لیکن ہمیشہ اس نے ایک بڑے بھائی کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ اس کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے طے ہوئی تھی۔ پھپھو نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد فیضان کا تعلق اس کے ددیال سے نہیں توڑوایا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے ان سے ملوانے لے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فیضان کی مرضی سے اس کی پھپھو کی بیٹی سے اس کی منگنی طے کر دی۔ اگلے کچھ سالوں میں جب فیضان کی پڑھائی وغیرہ مکمل ہو جاتی، اس کے بعد ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ فیضان کا ارادہ تھا کہ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد دادا کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے گا، اور اس کی یہ بات سن کر دادا جان تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس کے نانا تھے، لیکن ہماری دیکھا دیکھی وہ بچپن سے ہی انہیں دادا جان کہتا تھا۔ فیضان نے مجھے ہوٹل میں چھوڑا اور ایک کال کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ اسی اثنا میں ہاشم باقی سب کو لے کر آ گیا۔ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ افشاں بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، پتہ ہے تمہیں؟ کتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اب ہاشم کا غصہ دیکھنا، وہ کل کی کل ہی ہمیں یہاں سے واپس لے جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا، ہم ایک ہفتے کے لیے آئے تھے، کل وہ کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ میں خود اس سے بات کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جوش میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں آ تو گئی تھی، لیکن پریشان ہو گئی کہ اس سے بات کیا کروں گی۔ اس کے سامنے تو میری زبان ہی نہیں کھلتی تھی۔ مجھے یوں کمرے کے بیچ میں کھڑے سوچ میں مبتلا دیکھ کر وہ بولا، کیا ہے، کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، تم ہمیں کل یہاں سے لے کر تو نہیں جاؤ گے؟ ہم پورا ایک ہفتے کے لیے آئے تھے۔ تو آگے سے وہ غصے سے کہنے لگا، اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تمہاری اس حرکت کے بارے میں بڑوں کو بتاؤں کیا؟ اس کی دھمکی دینے پر میرا چہرہ رونے والا ہو رہا تھا۔ میں نے ناچار اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کل واپس لے جائے گا تو وہ ہر حال میں لے جائے گا، اس فیصلے کو بدلے گا نہیں۔ لیکن بعد میں رات کے کھانے کے وقت اس نے کہا کہ صرف کومل ہی واپس جائے گی، باقی سب یہاں پر انجوائے کریں گے۔ میں اپنا نام سن کر حیران رہ گئی، میں کیوں واپس جاؤں گی؟ پھر میں نے بہت منت کی، تب جا کر وہ مانا اور کہنے لگا، اب کے بعد تم جہاں جاؤ گی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اگر تم نے ایک بار بھی بے وقوفی کی نا تو ہم اگلے سال تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے، اور میں گھر جا کر سب کو اس بارے میں بتا دوں گا۔ اس کی یہ دھمکی میرے لیے کافی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ باقی ہم جتنے دن بھی وہاں ٹھہرے، میں نے ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کی جس کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا اور سب کو میری وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک ہفتہ وہاں اچھے سے گزار کر جب ہم واپس آئے تو مجھے پتا چلا کہ کالج میں پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ میں نے پیپرز کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اب مجھے دن رات محنت کر کے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے سب کچھ ایک سائڈ پر رکھا، اپنا موبائل بھی بند کر کے رکھ دیا اور چپ چاپ پیپرز کی تیاری کرنے لگ گئی۔ لیکن مجھے میتھ کی ایکسرسائز بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اماں سے کہا تو انہوں نے کہا، جاؤ جا کر ہاشم سے پوچھ لو۔ ہاشم میتھ میں بہت اچھا تھا۔ میرا دل تو نہیں تھا، لیکن مجبوری میں اس سے جا کر پڑھنے لگ گئی۔ وہ بہت سخت تھا پڑھائی میں، بہت ڈانٹتا تھا، لیکن مجھے امتحانات بھی تو دینے تھے، اس لیے اس کی کڑوی کسیلی سن لی اور امتحانات دے دیے۔
جب امتحانات ختم ہوئے تو میں بہت خوش ہوئی، چلو اب میرے اوپر سے بوجھ تو اترا۔ لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوا جب دادا اور دادی نے کہا کہ ہم ہاشم اور کومل کی منگنی طے کرنا چاہتے ہیں۔ اماں ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ جب اماں نے یہ بات مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں اس جنگلی انسان سے منگنی بالکل نہیں کرنا چاہتی، وہ تو ساری زندگی مجھے رلاتا رہے گا۔ اماں بولی اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، جو منہ میں آتا ہے بولتی رہتی ہو۔ جسے تم جنگلی کہہ رہی ہو وہ بہت اچھا انسان ہے، اور تمہارے اندر کیا گن ہے جو تمہیں اپنے گھر کی کوئی بہو بنانا چاہے گا؟ شکر کرو کہ یہ رشتہ بھی تمہارے لیے آیا ہے۔ اور پھر میں نے بھوک ہڑتال کی، رونا دھونا مچایا، لیکن کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میری منگنی ایک تقریب میں ہاشم سے طے کر دی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں ہاشم سے کترانے لگ گئی تھی۔ افشا نے کہا کہ غور سے دیکھو تو وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے افشا کی بات پر عمل کر کے اسے غور سے دیکھا تو واقعی میں وہ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن منگنی کی بات طے ہونے کے بعد سے میں اس سے کافی دور رہنے لگ گئی تھی۔ رشتہ بدلا تو جذبات بھی بدل گئے تھے، لیکن اس نے مجھے تنگ کرنا اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ جس دن میری نوکری لگی میں بہت خوش تھی۔ جج بننے کی خوشی تو الگ ہی خوشی تھی۔ گزرے وقتوں میں ہاشم سے میرے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے ہماری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑے فنکشن میں اچھے سے ہماری شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ شادی کے بعد ہم دونوں نے یہ بے وقوفیاں چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوش باش زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میری پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہوئی تو ہم دوسرے شہر آ کر شفٹ ہو گئے۔ گھر والوں سے پہلی بار دور جا رہی تھی، اسی لیے بہت رونا بھی آ رہا تھا، لیکن جاب بھی پیاری تھی، اسی لیے نوکری کے لیے میں دوسرے شہر میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک دن نہ جانے کس بات پر ہاشم کا اپنے آفس میں جھگڑا ہوا اور اس کی نوکری چلی گئی۔ گھر پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ گھر والے پریشان ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر والے ہماری مدد نہیں کر سکتے تھے، بلکہ دادا کا تو پورا بزنس تھا اور اس کے دادا کا بھی اپنا بزنس تھا، لیکن ہم انہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اسی لیے اس بات کو چھپا لیا۔ اسی دوران میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ ہاشم بہت اچھی نوکری کر رہا ہے اور میں بس شوقیہ نوکری کر رہی ہوں، لیکن اب یہ مجبوری بن گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ہاشم کو اب نوکری ہی نہیں مل رہی تھی۔ جہاں وہ جاتا اسے نہ سننے کو ملتی۔ میں بہت بار کہتی تھی کہ گھر والوں سے بات کرو، لیکن وہ انکار کر دیتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خوددار تھا۔ میرے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا، پھر اسے ایک جگہ نوکری ملی، لیکن اس سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی کہ ہمارا خرچہ پورا ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں نے مل کر گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچوں کو بالکل وقت نہیں دے پاتی تھی۔ وہ نوکری کرتا تھا، اس کے باوجود گھر پر وقت دیتا تھا، لیکن میرا کام ایسا تھا کہ آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ آج بھی میں یہی سوچ کر گھر سے نکلی تھی کہ جلدی گھر آ جاؤں گی اور اسسٹنٹ کو ہدایات بھی دے دی تھی، لیکن پھر اچانک سے ایک ایسا کیس آ گیا جس نے میری زندگی کی ساری کایا پلٹ دی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا کیس نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس پہلے سے چل رہا تھا، لیکن آج اس کا آخری فیصلہ ہونا تھا۔ میرے سامنے ایک ملزم کو لایا گیا۔ وہ نوجوان کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ اس کے خلاف زنا کا کیس فائل کیا گیا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ میں نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ ویسے بھی کسی کا ریپ کرنے والا مجھے بہت ہی گھٹیا لگتا تھا۔ ابھی بھی میرے اندر بہت غصہ تھا اور میں نے اسے سزا سنا دی۔ سزا سے پہلے اس نے مجھ سے خواہش کی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کی لاش کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میری نگرانی میں سارا انتظام کیا گیا اور جب اس لڑکی کی قبر کو شائع کی گئی تو اچانک سے وہاں پر ایک کاغذ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پولیس والوں نے جب وہ کاغذ اٹھا کر مجھے دیا تو اس میں لکھی تحریر پڑھ کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی جسے اپنا جرم چھپانے کے لیے
کسی نے لاش کے ساتھ ہی دفنا دیا تھا۔ رپورٹ سے پتہ چلا تھا کہ لڑکی کا ریپ کرنے والا یہ لڑکا نہیں، بلکہ جس گھر میں لڑکی کام کرتی تھی اس گھر کے مالک نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں نے پولیس کو حکم دیا کہ اسے فوراً گرفتار کیا جائے، اور مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی گئی ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس کے کافی تعلقات ہیں، لیکن مجھے ایمانداری سے فیصلہ کرنا تھا۔ اس لڑکے کی زندگی تباہ کرنے جیسا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی، اور اس لڑکی کو بھی انصاف دلانا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ جس طرح اس آدمی نے جھوٹے گواہوں کا استعمال کیا ہے اور رپورٹس وغیرہ کو بدلا تھا، وہ بہت پہنچا ہوا ہوگا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اس نے ایسے تباہ کی ہوں گی۔ اس تک پہنچنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اتنی آسانی سے وہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ ایسے لوگ قانون کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قانون کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ کیس میری زندگی کا آخری اور یادگار کیس ہوگا۔ میں نے اپنا استعفیٰ پہلے ہی لکھ کر رکھ لیا تھا، تاکہ جیسے ہی یہ کیس ختم ہو میں فوراً سے اپنا استعفیٰ دے دوں۔ مجھے یہ نوکری کرنے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر ہاشم سے بات کروں گی کہ ہم واپس چلتے ہیں اور سب کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ مجھے اس نوکری سے روز بروز ڈپریشن ہوتا جا رہا ہے، اور اب جو کیس آیا تھا اس نے تو میری زندگی کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ بہت سے ججز ایسے بھی تھے جو رشوت کھا کر غلط فیصلے کر لیتے تھے، اور نہ جانے ایسا کر کے انہیں نیند کیسے آ جاتی تھی۔ میں تو سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت میرے دماغ میں یہ کیس چلتا رہتا تھا۔ کسی بھی طرح سے اس آدمی کو پکوا کر اسے سزا دینی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہی تھی۔ جب میں نے پولیس کو آرڈر دیا تو اس نے بہانے بنانا شروع کر دیے، یعنی کہ اس طرح کام نہیں چلنے والا تھا۔ اگر یہ لوگ تعلقات استعمال کر کے غلط کاموں کو چھپا سکتے ہیں، تو میں اپنے تعلقات استعمال کر کے صحیح کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کیس میں میری مدد صرف ایک انسان کر سکتا ہے، اور وہ تھے دادا جان۔ اب مجھے اس سلسلے میں اپنے دادا کی مدد چاہیے تھی۔ ایک وہی تھے جو اس بزنس مین سے ٹکرا سکتے تھے، ورنہ مجھے مسلسل دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ میری بیٹی کو بھی اسکول سے گھر آتے ہوئے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مسلسل مجھے دھمکی آمیز میسیجز وصول ہوتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس بزنس مین کے بندے کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کیس کو بند کر دیا جائے، لیکن میں نے اس کیس کو ری اوپن کر دیا تھا۔ میں ہاشم اور اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس آئی۔ لاہور آ کر میں نے سب سے پہلے دادا جان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں، تم اس کیس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس لڑکی کی جگہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہی کہتے؟ میں اس لڑکی کو انصاف دلا کر ہی رہوں گی۔ اگر میرے ہاتھ سے غلط فیصلہ ہو چکا ہوتا تو میں کبھی سر اٹھا کر جی نہیں پاتی۔ دادا نے کہا ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ ہوا کیا ہے۔ دادا کو میں نے اس بارے میں بتایا تو انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی اور اس کے بعد مجھ پر دباؤ آنا کم ہو گیا۔ میں نے اس آدمی کو سخت سزا دلوائی اور اس لڑکے کو رہا کروا دیا۔ میں مطمئن تھی کہ ایسا فیصلہ کیا ہے۔ گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دادا نے خوب ڈانٹا اور واپس ہمیں بلوا لیا۔ میں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور پورا وقت اپنے بچوں اور اپنے گھر کو دینا شروع کر دیا۔ اب ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے تھے اور واپس سے میں اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں میں پیدا ہوئی تھی اور بڑی ہوئی تھی اور جہاں میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے نوکری تو چھوڑ دی تھی، لیکن اس دن کے واقعے نے مجھ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں شوق یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسا عہدہ حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن جاتا ہے۔
اگر اس دن ایک پل کو بھی میں غلط فیصلہ کرتی تو میرے اپنے ہاتھوں سے ایک لڑکے کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ غلطی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، صرف پیسہ اور طاقت رکھنے کی بدولت ایک آدمی نے اس کے اوپر ڈال دی تھی، اور اپنے گھر کا کام کرنے والی ملازمہ پر اتنا بڑا ظلم کیا اور اس کا غلط استعمال کیا، اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے کسی کے اکلوتے سہارے کو مجرم بنا کر پیش کر دیا۔ ہمارا سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ایک گند کو چھپانے کے لیے کئی گند کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں پر بھی انصاف نہیں ہوتا، ہر جگہ بے ایمانی چل رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی اگر کسی عہدے پر ہوتا ہے تو وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہر جگہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر بے ایمانی کر رہا ہے۔ کسی لڑکی سے اس کی عزت چھین لینا زندگی میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج کل تو یہ گناہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ریپ، قتل، یہ سب چیزیں اتنی عام ہو رہی ہیں کہ سننے میں بھی اب کچھ محسوس نہیں ہوتا، جب تک یہ خود آگ ہمارے اپنے دامن تک نہ پہنچ جائے تب تک ہم خاموش رہتے ہیں۔